أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمدللہ، اللہ پاک کا یہ بے پناہ کرم عظیم ہے کہ جس پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم سے وہی کام ہو رہے ہیں جس میں اس مالک کی خوشی و رضامندی ہے۔ دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، آپ نے کبھی غور کیا کہ اتنی ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جن سے ہماری زندگیاں سکون اور سہل میں گزر رہی ہیں، تو یہ بات ہمارے لیے قابل ذکر ہے کہ ہم ہر وقت اس کی نعمتوں کا چرچا کیا کریں۔ انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اسے سکون نصیب ہو، فائدہ نصیب ہو، اور اس کی زندگی میں آسانیاں اور سکون رواں دواں رہے۔ سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 28 اللہ کی ذات نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم نے ان کے دلوں کو سکون عطا فرمایا اللہ کے ذکر سے، اور بے شک دلوں کو سکون و تسکین نصیب ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ سامعین و ناظرین، یہ جو انسان حضرت انسان ہے،
یہ دو مجموعہ جات پر انسان کہلایا، ایک ظاہری شکل پر اور ایک باطنی شکل پر۔ ظاہر اور باطن، یہ انسان نامی مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، کراؤن آف کریچر کہا گیا ہے، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن۔ ظاہر میں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، ہونٹ، دان، ماتھا، سر، کان، غرض کہ وہ جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اسے ظاہری انسان کہتے ہیں۔ اور باطنی انسان، باطنی انسان یہ بھی ایک انسان ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، مذہب کی قید چھوڑ کر۔ اس میں ضمیر، وجدان، کیفیت قلب اور فطرت شامل ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو حضرت انسان نامی بلڈنگ ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کو آسان کیے دیتا ہوں۔ یہ مسجد جس میں آپ تشریف فرما ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اسی مسجد کو دیکھ لیجیے، اس کی در و دیوار کو دیکھ لیجیے۔ ایک تو ظاہری شکل یہ ہے کہ اس کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، دیواروں پر جو رنگ یا کلر یا ڈسٹمپر وہ نظر آ رہا ہے، اس مسجد کے پردے نظر آ رہے ہیں، اس مسجد کی قالین نظر آ رہے ہیں، مسجد میں موجود وضو خانے نظر آ رہے ہیں، مسجد میں موجود اس کا فرش اور فرش پر خوبصورت پتھروں سے مزین رنگوں کا امتزاج، یہ اس مسجد کے کمرے کی یا مسجد کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے۔ لیکن اگر اسی کمرے کی باطنی شکل کو دیکھا جائے گا تو اس میں سیمٹ بھی ہے، ریت بھی ہے، سریا بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ حضرت انسان کا جو ظاہر ہے وہ دکھتا ہے، بندے کا قد کاٹ، شکل و صورت، اس کا چلنا، اس کی ادائیں، خواہ وہ ادائیں مثبت ہیں یا منفی ہیں، یہ تمام تر چیزیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک انسان اندر کا بھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس اندر کے انسان کو سنوارنے کے لیے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، جس کو پڑھ کر ہم درست سمت اور راستوں کا اچھے طریقے سے تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کس ڈھب سے، کس انداز سے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ انہی دو انسانوں کے بیچ
جو ایک کارآمد چیز ہے اسے سکون کہتے ہیں۔ سکون کا تعلق باطنی انسان کے ساتھ ہے، اور جو ظاہر ہے اس سے وہ مقام حاصل نہیں جو اندر کے انسان کو حاصل ہے۔ اور آج اسی ہی اندر کے انسان کی بات کرنی ہے۔ کوئی شخص گہری نیند سویا ہو، آپ اسے جگائیں، اسے جھنجھوڑیں، وہ جاگ جائے گا، وہ جاگ جائے گا۔ یا اگر اس کی نیند بہت پختہ ہے تو پھر پانی کے کچھ چھینٹے آپ اس کے چہرے پہ ڈالو گے جس سے وہ بیدار ہو جائے گا۔ یہ سویا ہوا تھا، یہ سویا ہوا تھا، یہ سویا ہوا تھا۔ اور ایک وہ شخص، وہ انسان جو آپ کے منہ سے اونچا اونچا بولنے کے بعد بھی نہیں جاگتا، جسے آپ جھنجھوڑتے ہو پھر بھی نہیں جاگتا، اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے ہو وہ پھر بھی نہیں جاگتا، تو یہ سویا نہیں، یہ مویا ہے۔ یہ سویا نہیں، یہ مویا ہے، مر چکا ہے، فوت ہو چکا ہے۔ تو ہم نے آج جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ اس آیا مبارکہ کی روشنی میں تطمئن القلوب، دلوں کی تسکین، دلوں کا سکون، اس آیا مبارکہ کی روشنی میں آج ہم نے یہ فرق سمجھنا ہے کہ سویا دل اور مویا دل، اس میں کیا فرق ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ دل سویا ہے یا مویا ہے، ہم نے اس کے متعلق آج بات کرنی ہے۔ الذین، اور وہ لوگ، الذین اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل قرار اور سکون میں ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الہ، بذکر، بذکر اللہ۔ اب یہاں پر صیغہ احتیاط کا اور شدت کا استعمال ہو رہا ہے کہ بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ آئے سامعین، ناظرین اور حاضرین، ہم قرآن پاک کی اس آیا مبارکہ کو اس انداز میں، اس ڈھب میں پڑھتے ہیں کہ بات ہمارے ذہنوں تک آ جائے اور ہمارا اندر اس کو تسلیم کر لے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ظاہری انسان، اس کی جو پارٹس آف باڈی ہیں یہ اس کا ظاہر ہے، اور باطنی انسان جو اس کا اندر ضمیر، وجدان، کیفیت قلب اور فطرت، یہ اندر کے انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں جو ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں، آج کی جو نشست ہے اصلاح معاشرہ کے نام پر، یہ انتہائی توجہ سے سماعت فرمانے والی ہے۔ پہلے ذکر ہو رہا ہے ایمان والوں کا، تو یہاں سمجھ آتی ہے
کہ یہ جو آگے بات ہونے والی ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ پھر اطمینان کیفیت کی بات ہو رہی ہے، پھر دلوں کی بات ہو رہی ہے، پھر ذکر کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ کے ذکر کو بیان کیا گیا کہ اس سے دلوں کو سکون و راحت نصیب ہوتی ہے۔ دوستو ساتھیو، سکون کا تعلق اندر کے انسان کے ساتھ ہے۔ جو ایک انسان کے اندر ایک انسان ہے نا، سکون کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ انسانی زندگی پر غور کریں تو آپ دیکھیں ہر بندہ یہ گیت الاپتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، سکون 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 سکون۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، یہ ایسی محرومی کا نام ہے، جب یہ انسان سے چھن جاتی ہے تو انسان ذہنی کوفت، مسلسل تکلیف، پریشانی، رنج و الم سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ایمان والے لوگ ہیں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بے شک دلوں کو تسکین یا زندگی اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ مٹی کا بنا ہوا انسان جو چند سانسوں پر کھڑی ایک عمارت ہے، ہڈیاں اس کے ستون ہیں، اور جو اس کے جسم کا گارا ہے، یہ خون، گوشت اور ان دونوں کے بیچ آباد بسے ہوئے موجود پٹھے، مسلز، جنہوں نے اس عمارت کے سٹرکچر کو اٹھا رکھا ہے۔ ایک شخص اس سکون کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ مجھے سکون نصیب ہو جائے۔ وہ سمجھتا ہے شاید بہت زیادہ روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے سے سکون ملے گا، پراپرٹی بنانے سے سکون ملے گا، بیرون ملک سفر کرنے سے سکون ملے گا، خوبصورت مزین بستر، گھر گھروندے، کمرے، ہالز، سواریاں، زرق برق لباس، اس نے ان چیزوں کو سکون سمجھ لیا۔ لیکن اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ دلوں کو زندگی، سکون اور لذت دائم ہمیشہ دل کے سکون سے نصیب ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے کہ یہ دل کا سکون ہے کیا، اور یہ ملتا کس بازار سے ہے، اور یہ کس مقام سے اور کس مرکز سے اس کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ تو دوستو ساتھیو، بات بڑی سیدھی سی ہے، جلد سمجھ آنے والی ہے، ذہن تسلیم کرتا ہے۔ ہر ایسا وہ کام جس سے آپ کی زندگی سکون محسوس کرے، تذبذب، بے چینی، عجلت، جلد بازی، یہ آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ ان پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے دل کے سکون کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
یہاں تک ہم بات سمجھ گئے کہ دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بے شک دلوں کو زندگی اللہ کے ذکر سے نصیب ہے، اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ آئیں ساتھیوں، دوستو، دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے کیا، اللہ کی تعریف ہے کیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کتاب میں لکھتے ہیں، نشر الدین کتاب کا نام ہے، اور مختلف کتب کے اندر مختلف انداز میں مختلف طور طریقوں سے روایت کی شکل میں اس چیز کو پیش کیا۔ کچھ نے حضرت بہلول کا ذکر کیا، کہ حضرت بہلول وہی ہیں کہ جو استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اب یہاں ایک بات سن لیجئے گا، ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ تاریخ میں ان کا نام بہلول دانا، یعنی بہلول سمجھدار کے نام سے، ذہین کے نام سے مشہور ہے، اور امام ابو اعظم ابو حنیفہ ان سے اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھاتے ہوں گے، یعنی ان سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، جس کو فی زمانہ ہم پیر و مرشد راہبر یا ہادی کے نام سے یا حوالے سے جانتے ہیں۔ امام اعظم اکثر بیشتر ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ بہلول دانا ان کو زندگی کی معرفت کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے بڑے امام اور اتنے پڑھے لکھے حضرت بہلول سے کیا پڑھا کرتے تھے؟ حضرت بہلول سے کیا پڑھا کرتے تھے؟ یہ وہ ہے حضرت بہلول۔ آپ فرماتے ہیں، اب یہ حالت خواب میں انہوں نے دیکھا، یہ حالت جذب میں دیکھا، حالت کیفیت میں دیکھا، یا حالت استغراقیت میں دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تو میری ایک بہت ہی خوبصورت دلہن پر نظر پڑی، دلہن پر نظر پڑی، تو میں رستہ بدل کے دوسری سمت ہو گیا، لیکن جب میں نے اس دلہن کو اشکبار دیکھا، نمناک دیکھا، گریہ زاری کرتے دیکھا، تو میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، انسانی ہمدردی پیدا ہوئی، احساس آدمیت پیدا ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھنے میں تو تم دلہن لگ رہی ہو، اتنے خوبصورت زرق برق خوبصورت بھڑکیلے رنگ کے تم نے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، تو رو کیوں رہی ہو؟ اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھنے سے تو تم دلہن لگ رہی ہو۔ اس نے کہا، ہاں بہلول، میں دلہن ہی ہوں۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہارا دلہا کہیں چلا گیا؟ تمہارے دلہے نے تمہیں بیچ رستے چھوڑ دیا؟ ایسی کیا بات ہے، تم ہو کون؟ اس نے کہا، میں دنیا ہوں۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، میں دنیا ہوں۔ تو بہلول دانا تھوڑے سے اس بات پر حیران ہوئے، دنیا اپنی اصل شکل میں میرے سامنے؟ کہا، تو کیسی گزری؟ اس نے کہا، کیا بتاؤں، بہت بری گزری۔ کہا، تم دنیا ہو؟
کہا ہاں میں ہی دنیا ہوں جس نے سینکڑوں مردوں سے ہزاروں لاکھوں سے نکاح کیا۔ آپ پوچھتے ہیں اس بات کو جلال الدین رومی اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لکھتے ہیں کہ تم نے اتنے مردوں سے شادی کی تو تم کہتی ہو کہ میں پھر بھی پریشان ہوں، تم دنیا ہو نا؟ اس نے کہا ہاں میں دنیا ہی ہوں۔ کہا تم نے اتنی دنیا کھائی ہے دنیا، تم نے اتنے لوگ کھا لیے اور تو ابھی دلہن بن کے پھر رہی ہے، تیری سمجھ نہیں آتی۔ اس نے کہا بہلول بات یہ ہے میں نے سینکڑوں لوگوں سے شادی کی لیکن میں پھر بھی کنواری ہوں۔ کہا بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا میرے ساتھ لاکھوں کروڑوں نے نکاح کیا، کوئی بھی مرد نہیں تھا، کوئی بھی مرد نہیں تھا۔ کہا کیسی بات کر رہی ہو، کیا نتیجہ رہا؟ اس نے کہا جن سے میں نے شادی کی وہ سب کے سب نہ مرد تھے، اور جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ ہی نہیں لگایا۔ تو بہلول دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئے۔ تو روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مکاری کی بہت بڑی علامت ہے۔ سامعین آپ یہاں پر اندازہ لگا لیں کہ دنیا وہ چیز ہے جو انسان کے اعمال کو، نظریات کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضرت بلال اس بات کو سن کر بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکی اور سجدہ شکر بجا لایا، مالک تیری مہربانی کہ تم نے آج دنیا کے چنگل سے بچا لیا۔ یہ بڑے رنگ برنگے لباس پہن کے سامنے آتی ہے، بڑی آپ کو للچاہٹ دیتی ہے کہ آپ للچائیں اور آپ ایسا قدم اٹھائیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو دنیا اتنی مکار ہے، یہ دنیا ہی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دنیا ہی ہے جہاں سے خیر بھی ملتی ہے اور جہاں پر شر بھی پایا جاتا ہے۔ رات کی کالی تاریکی بہت سارے لوگوں کو رحم و کرم اور رحمتیں عطا کرتی ہے، اور یہی رات کی تاریکی بہت سارے بدنام زمانہ اور دنیا داروں کو گناہ کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ایک شخص جو رات کی کالی چادر کے پیچھے گناہ کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یہی کالی چادر اس کے لیے غلط کام کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ رات کے پردے میں چھپ کے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور یہ رات ہی ہے جو مصلی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، ان گریہ زاری کرنے والے افراد کو، ان لوگوں کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ کبھی کسی شخص نے نہیں کہا کہ میرا پاؤں بے چین ہے، میرے ہاتھ بے چین ہے، میرا سر بڑا دکھی ہے، آج میرے گھٹنے بڑے غمگین ہیں، آج میری پسلیاں بڑی دکھی ہیں، آج میری ذات کو، میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو بہت بڑا دکھ ہے۔ تو سامعین ان چیزوں کا تعلق جو جسم کے اعضاء ہیں ان کا تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ سکون اندر کے انسان کے لیے کرامت ہے۔ جو اندر کا انسان ہے یہ چیزیں اس کے لیے کرامت ہیں۔
یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جو بندہ اندر سے سیر ہے، جو اندر سے سکون میں ہے۔ اور کیسے سکون میں ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور اسے پتہ ہے، اللہ نے فرما دیا کہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دیتی ہے اللہ کا ذکر، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو دنیا ہے نا، تو دنیا کے مکر و فریب سے جو بچ گیا، کہ دنیا ایک دجل ہے، دجل، دنیا ایک دجل ہے، مکاری کی جگہ ہے، بے سکونی کی جگہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہو اور دلوں کی تسکین کے لیے، دلوں کی زندگی کے لیے، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر ہے۔ وہ ذکر میں آپ اپنے مذہب اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزیں، ذکر، اذکار، مجاہدے، روزے، حج، صدقات، خیرات، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہم پر حکم ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلتے ہیں ان کی شخصیت ایک اطمینان کا مجسمہ بن جاتی ہے، وہ ہر لمحے اپنے لیے سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، اسی دنیا میں رہ کر سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو دنیا بہت مکار چیز ہے۔ کچھ دن پہلے محترم آپ ہی نے کہا تھا صاحب کہ دنیا میں بھیجا گیا بنائے انسان کے لیے، اور پھر اللہ خود ہی کہتا ہے اس سے دل نہ لگا۔ ایک چیز بنائی ہی انسان کے لیے ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی شخص کے لیے کپڑے سلوا کر اسے محبت سے پیش کیے گئے، اسے دیے گئے کہ یہ کپڑے میں نے آپ کے لیے سلوائے ہیں، یہ عمامہ، ٹوپی یا کوٹ، سویٹر میں نے آپ کے لیے دیا ہے۔ جب وہ لے لے تو پھر ساتھ ہی بولو کہ ان کے استعمال سے بچنا۔ آپ حیران تو ہوں گے کہ چیز دے کر اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے مکر سے بچنا۔ آپ حیران تو ہوں گے۔ یہ بہت طویل گفتگو ہے صاحب، یہ بہت طویل گفتگو ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد مدعا یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہے کیا، اور کیسے انسان سکون، امن و آسودگی کا ایک پیکر بن جاتا ہے۔ تمام مصیبتیں، تمام تر تکالیف اسے چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، ہم سب کی جانوں کے شہنشاہ، ہماری جانوں کے مالک حضرت محمد اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ کتنے خوبصورت انداز سے اپنے صحابہ کو تربیت فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں، اصلاح فرما رہے ہیں کہ ایک مقام سے گزر ہوا تو رستے کی ایک جانب ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، جس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے ستاروں، اے میری جان کے پیاروں، تم میں سے کوئی ہے جو بکری کے اس بچے کو اس حالت میں، اس کیفیت میں 1 درہم میں خرید سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، حضور فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو حالت زندگی میں بھی 1 درہم کا نہیں ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کے جسم کو کیڑے چاٹ رہے ہیں، یہ تو بدبو کے بھبوکے دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ دنیا کی مثال ہے۔ صحابہ، معراج پر دیکھا گیا کہ ایک بڑھیا ڈنڈے کی ٹیک سے چلتی جا رہی ہے،
اس کے جسم میں ہڈی نام کی کوئی چیز نہیں، انتہائی ڈراؤنی اور انتہائی بد شکل اور انتہائی بدبودار بڑھیا۔ پتہ کرنے میں پتہ چلا یہ دنیا ہے۔ تو اب بات آپ سمجھ گئے ہیں، یہ دل سویا یا مویا، اسی دنیا کے اندر یہ کیفیات ہے۔ اب دل سویا تو جاگ سکتا ہے، دل مویا نہیں جاگتا۔ اس سے پہلے کہ دل مر جائیں، اپنے دلوں کو زندہ کرو، دنیا کی محبت سے باہر نکلو، اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، مجاہدہ کرو، ذکر اذکار کرو، فکر کرو، تدبر کرو، اور اپنے دل کو مرنے مت دو۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا، اے دل زندہ میں ڈرتا ہوں کہیں تو مر نہ جائے، اے دل زندہ میں ڈرتا ہوں کہیں تو مر نہ جائے، تیرے زندہ ہونے سے زندگی آباد رہتی ہے۔ تو جو دل ہے اگر یہ مر گیا تو انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، اسے دکھ نہیں لگتا، اس کے اندر سے رحم ترس ختم ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ معاشرے کے اندر بدعنوانیاں، زیادتیاں، بے ایمانیاں، مکاریاں کرتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ حکومت کا پیسہ کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، حقداروں سے حق چھین رہے ہیں، پراپرٹیز بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا قول فول کرتب کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا دلیر سمجھ رہے ہیں۔ دلیر نہیں ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، شاید یہ سدھر جائے۔ اور یہی دورانیہ، یہی وقت دیا گیا ہے کہ یہ جو دل سویا ہے اس کو جگاؤ، یہ جو دل سویا ہے اس کو جگا لو، کیونکہ جب دل سویا جاگ جائے تو بہت زندگی میں لطف آتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے پہلے دن سے ہی دل کو جگا کے رکھا ہے۔ جب دل سو جائے تو بڑی مشقتوں سے جاگتا ہے، اور جب دل مر جائے پھر تو بات ختم ہو گئی۔ دوستو، ساتھیوں، اے میرے صاحبوں، اس دل کو زندہ رکھو، دل زندہ رہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو زندگی یا اطمینان اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے، ذکر سے ملتا ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب اکسیر ہدایت میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بستی میں ایک شور و غل تھا کہ یہ فلاں جگہ ایک درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے، جس کی لوگ پوجا کرتے، اسے مدد مانگتے، اسے اپنا رہبر تسلیم کرتے۔ جب یہ بات بلند ہوئی تو اسی علاقے میں ایک شخص جو اللہ کا پیارا اور اللہ کا ولی تھا، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو اس نے گھر سے کلہاڑی یا کلہاڑا اٹھایا اور یہ نیت کر لی کہ اس درخت کو کاٹ کے ہی دم لوں گا۔ وحدہ لا شریک کی لوگ عبادت چھوڑ کے ایک درخت سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہی خبر جب شیطان کو پہنچی تو شیطان نے کہا کہ میں بھی اپنا زور لگاتا ہوں۔ پھر یہ اللہ کا بندہ یہاں سے نکلا، غصے میں لال پیلا، تیز سانسیں، غصے سے جسم
کانپ رہا تھا۔ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں سامنے آیا، کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے پتا چلا ہے کہ اس بستی سے جو اگلی بستی ہے وہاں پر لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، ایک درخت کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑ کر اس سے مدد مانگتے ہیں، تو میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے جب یہ سنا تو شیطان نے پھر آگے سے ایک وار کیا، کہا بیٹا کرتے کیا ہو؟ اس اللہ کے بندے نے کہا کھیتی باڑی کرتا ہوں، گزر بسر ہو رہا ہے۔ بابا تو کیوں پوچھ رہے، رستہ چھوڑ میرا؟ کہا بیٹا بات یہ ہے وہ درخت نہ کاٹ، کتنے لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، کتنے لوگوں کو وہ درخت لکڑیاں دیتا ہے، تو تم اس درخت کو نہ کاٹو۔ اور بیٹا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے اس درخت میں لوگوں کو سکون کرتے دیکھا ہے، تم درخت کاٹ دو گے، دھوپ گرمی میں لوگ سایہ کہاں سے تلاش کریں گے، اور بیٹا اس درخت کو چھوڑ دو تو اچھی بات ہے۔ اس نے کہا بابا رستے سے ہٹ جا، میں پیچھے مڑنے والا نہیں۔ اب اس شیطان نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا تو اس اللہ کے بندے نے اس کو دھکا جب دیا تو کلٹیاں پلٹیاں کھاتا وہ بہت دور جا گیا۔ اب اس اللہ کے بندے میں ایمان کی طاقت تھی، انہیں ایسے دھکا مارا اور پیچھے آ جا۔ شیطان نے ساتھ ہی دوسری چال چلی، اچھا بیٹا میری بات سنو، تم درخت نہ کاٹو، صرف 40 دن تک نہ کاٹو، 41 دن تک نہ کاٹو، پھر اس کے بعد کاٹ دینا، اور بیٹا تمہیں ایسا اگر کرو گے تو میں تمہیں روز 1 درہم دیا کروں گا، تم ہو بھی غریب، تمہارے گھر کا گزر بسر ہو جائے گا، تو تم اس درخت کو نہ کاٹو۔ اس بوڑھے نے اس اللہ کے بندے کو جیسے تیسے پیچھے بھیج دیا، وہ چلا گیا۔ روز سوتا وہ تکیے کے پاس 1 درہم پاتا، لو جی اب اس کا زوال شروع ہو گیا، اس کا دل مرنا شروع ہو گیا۔ 40 دن تک تو تکیے کے پاس سے اس سے وہ جو درہم دینار تھے وہ تو ملتے رہے، 41ویں دن جب اس کو نہیں ملے، اس کا بھی دل لگ گیا تھا، دل مار دیا تھا شیطان نے، تو اس نے جب دیکھا کہ 41ویں دن نہیں ہے، درہم دینار وہاں نہیں ہے، اسے غصہ آیا، کلہڑا اٹھایا، کہا میں سمجھتا ہوں یہ شیطان کی چال ہے، اب کی بار میں درخت کو کاٹ کے ہی دم لوں گا۔ پھر وہ بڈھا بابا سامنے آ گیا، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ کہا بابے تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تیری مجبوری سمجھ کر اس بات کو چھوڑ دیا، تو نے کہا تھا 40-41 دن کے بعد کاٹنا، دن بھی پورے ہو گئے، تیرا وعدہ وفا نہ رہا۔ تو اس بوڑھے نے کہا تو درخت اب کاٹ ہی نہیں سکتا۔ کہا میں کاٹنے جا رہا ہوں۔ بابا نے کہا مجھ سے مقابلہ کر جیسے پہلے کیا تھا۔ اس اللہ کے بندے نے جب اس سے مقابلہ کیا تو شیطان نے اسے دور دے مارا، جو دیکھنے میں بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا بابا یہ کیا بات ہے کہ پہلے میں نے تجھے دھکا دیا آدھے ہاتھ کی چند انگلیوں کا تو گر گیا، اور تو نے مجھے بھی پٹک کے رکھ دیا۔ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تو مجھے پہچانا نہیں۔ شیطان اپنی اصل شکل میں آ گیا، اس نے کہا میں شیطان۔ اس نے پھر اٹھ کے مقابلہ کیا، پھر شیطان نے دور دے مارا۔ اس نے کہا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا 40-41 دن تیرے اندر ایمان کی دولت تھی، جسے میں نے 40 دنوں کے اندر، گزرے ہوئے 40 دنوں کے اندر تم سے
وہ طاقت چھین لی تو آپ نے دیکھا شیطان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس کا حملہ پہلے ہوتا ہی اللہ کے بندوں پر ہے. تو کیا اس کا دل مر چکا تھا، اس کا دل سویا نہیں مویا تھا. لیکن پھر روایات میں آگے یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ کیا معاملہ بنا اس نوجوان کا شیطان کے ساتھ. خیر اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ دل کن چیزوں سے مرتا ہے اور کن چیزوں کے ہونے سے دل زندہ رہتا ہے. درود پاک پڑھ لیں. دیکھیں آج کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ دل سویا یا مویا. دیکھیں سویا دل جاگ سکتا ہے، اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہی کام کر رہے ہیں. یہ دنیا کی محبت میں اٹے ہوئے جو دل ہیں ان کو دھو رہے ہیں اور ان کو شفاف کر رہے ہیں اور انہیں اللہ کی محبتوں کی طرف لگا رہے ہیں، اللہ کی انسیت کی طرف لگا رہے ہیں، اللہ کے پیار کی طرف لگا رہے ہیں. تو سویا دل اور مویا دل، دیکھیں جی حسد ایک اخلاقی بیماری، یہ ایک اخلاقی بیماری ہے. حسد، بغض، کینہ، بدگمانی یہ اندر کے انسان کی بیماریاں ہیں. بخار ہو جائے، آپ کا ظاہری جسم بیمار پڑ جائے، کوئی بھی کام آپ طاقت والا نہیں کر سکتے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ لطف و مزہ نہیں رہتا زندگی میں. اب دیکھو سویا کون سا ہے، مویا کون سا ہے. کوئی حسد، بغض، کینہ، تکبر کر رہا تھا اور کسی اللہ والے کے ہاتھوں آ گیا تو وہ یہ بیماریوں سے نکال دے گا. جب یہ بیماریاں نکل جائیں گی تو دل ستھرا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. تو یہ دل جاگ پڑا، یہ دل بیدار ہو گیا. جیسے آپ رات کو سونے کے بعد صبح بیدار ہوتے، سب کچھ بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ جسم کے اندر جو انسان ہے یہ بیدار ہو گیا، یہ سویا ہوا تھا جاگ گیا. اور جو مویا مر گیا یہ وہ بد نصیب ہے جسے اصلاح ملی ہی نہیں. تو دنیا سے اس حالت میں گیا کہ اس کا مالک اس سے ناراض تھا، اس کا دل مویا ہوا تھا. اب دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہ بات ذرا غور کرنے والی. وہ شخص جو اس آیہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اس پر اس کا یقین کامل ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے جو حسد، بغض، کینہ سے پاک ہے، تو یہ ستھرے دل کا مالک ہے. لیکن جو زندگی کی آخری سانسوں تک اسی الجھن اور اسی تذبذب میں رہا کہ میں کیا کروں، اللہ کے ولیوں کے خلاف رہا، اچھی بات اسے بری لگتی ہے، اسے کہتے نماز پڑھو تو وہ کہتا کپڑے پاک نہیں ہیں. تو تجھے اگر نماز پڑھنی ہے تو کپڑوں کو پاک رکھ. تیرے اندر اگر احساس ہے کہ پاک کپڑوں سے نماز پڑھی جاتی ہے تو کپڑے پاک رکھنے کے 100 طریقے ہیں، ان پہ غور تو کر. بھائی داڑھی کا کسی کو بول دو، وہ کہتے ہیں جب اللہ توفیق دے گا تو پھر داڑھی رکھ لے. اللہ جب توفیق دے گا تو پھر داڑھی رکھ لیں گے. توفیق کی بات کرتے ہیں. عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تمہاری عمر 15 سے 16، 17، 20 تک گئی تو اس نے تمہیں توفیق دے دی تھی. یہ ایک بے تکا سا جملہ ہے کہ جب اللہ توفیق دے گا تو داڑھی رکھ لیں گے. توفیق تو تمہیں 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی جب تمہارے چہرے پر یہ نورانی نور آ گیا تھا. تو اب کہتا ہے کہ جب اللہ توفیق دے گا
اللہ نے تو توفیق دے دی تھی. اب یہ بول کہ تو پابندی نہیں کر سکتا, داڑھی رکھ کر تو بے ایمانی نہیں کر سکتا, تو برے کام بد اخلاقی نہیں کر سکتا, تو قید ہو جائے گا, کیپچر ہو جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سوئے اور موئے ہیں, اور جو نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں, وہ روزانہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ میرے چہرے پر داڑھی کتنی کتنی آئی ہے, اور ہاتھ پھیرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, مالک تو نے مجھے اس دولت سے سرفراز کیا, میں اپنے چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجاؤں گا, تیرے محبوب کی طرح اپنی شکل بناؤں گا. تو اپنے محبوب سے پیار ہو جاتا ہے. یہ زندہ دل لوگ ہیں, یہ تطمین القلوب ہے, ان کے دلوں کو اطمینان ہے. اب دیکھیں, میں آپ سے عرض کر چکا ہوں انسان کا جسم دو حصوں پر مشتمل ہے, ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہری جسم سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں, گناہ بھی ہوتے ہیں. مثلا ظاہری جسم سے آپ کسی کو تھپڑ مار دو, کسی کو زبان سے برا بول دو, کسی کو دھکا دے دو, کسی کو ٹھوکر مار دو, تو یہ جسم کے گناہ ہیں. اور دل میں کسی کو برا سمجھ لو, اس سے نفرت کرو, اس کی بات کو اہمیت نہ دو, اس پر تکبر دکھاؤ, تو یہ آپ کے باطنی گناہ ہیں, اندر کے گناہ ہیں. تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے. تو یہ جو آیا واقعہ پڑھی نا, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک زندگی اللہ کے ذکر سے دلوں کو نصیب ہوتی ہے. اور اگر آپ غور کریں, ایک لفظ بڑا قرآن پاک کے اندر ہی لفظ ہے تطمئن, تطمئن اطمینان. تطمئن ایک سمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کہ ایک سمت ہے, ایک مرکز ہے جہاں سے یہ دولت ملتی ہے. اب یہ دولت دلوں کے سکون کی کہاں سے ملتی ہے؟ سب سے بڑی بارگاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, پھر صحابہ کرام, پھر صحابہ تبع تابعین, پھر آگے اولیاء کرام. تو یہ جو ہے نا لفظ جو بولا گیا, پیش لکھا اس میں, تو اس میں یہ ہے کہ اس طرف رجوع کرو, ان جگہوں پر جاؤ, ان مقامات کی طرف اپنا ذہن رکھو جہاں سے تمہیں یہ دولت نصیب ہوگی, جہاں سے تمہیں یہ دولت نصیب ہوگی. اب سوئے دل کیسے بیدار ہوتے ہیں وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. اب ایک چیز جو آگے مزید سمجھنے والی ہے, اور وقت کے ساتھ درس اختتام کی طرف جو جا رہا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل زندہ کیسے ہوتا ہے, دل زندہ کیسے ہوتا ہے. قرآن پاک میں تو کہہ دیا ذکر کرنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے دل زندہ رہتے ہیں, دل اطمینان محسوس کرتے ہیں. تو صاحبو, اس میں آپ کی نماز اور تلاوت قرآن پاک سیر فہرست ہے. باقی جتنے بھی نیکی کے سوتے پھوٹتے ہیں انہی دو چیزوں سے پھوٹتے ہیں. نماز کے اندر خشوع خضوع ہے, تلاوت قرآن پاک کے اندر دل کو نرمی نصیب ہوتی ہے. جن گھروں میں قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہوتی ہے, جو لوگ صبح سویرے اللہ کے اس کلام کو دیکھتے ہیں, کھولتے ہیں, انہیں کتنی مسرت, کتنی خوشی ہوتی ہے. دربار میں ایک بچی آئی, تو اس نے کہا کہ بابا سائیں, میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, شادی کو 5 مہینے یا 6 مہینے گزرے ہیں, تو جو میرے میاں ہیں وہ آرمی میں ہوتے ہیں, کوئٹہ ہوتے ہیں,
وہ مجھے وہاں سے خیریت کے میسیجز بھیجتے موبائل کے اندر. تو مجھے جب جب ان کی یاد آتی ہے میں وہ میسیج کھول کے پڑھتی ہوں. تو ہم اتنے ہٹ دھرم ہو گئے, اتنے ظالم ہو گئے کہ ہم وہاں سے سکون تلاش کر رہے ہیں جہاں پر آدم کو سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا دنیا میں. تو کتنے میں نے اس بچی کی جب یہ بات سنی تو میں بے ساختہ رو پڑا. میں نے کہا یہ تو دنیاوی محبوب کی بات ہے. ہر شوہر اپنی بیوی کا محبوب ہوتا ہے. یہ جنت کے رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے, جنت کے مزوں میں سے ایک مزہ ہے. تو اے بندے, تجھے اپنے محبوب سے پیار کیوں نہیں؟ تو تلاوت کیوں نہیں کرتا؟ تو قرآن پاک کو کیوں نہیں کھولتا؟ تو نے قرآن پاک صرف اس لیے رکھ لیا کہ جب تیری بچی کی شادی ہوگی, تیری بہن کی شادی ہوگی, تو سر پہ اس قرآن کا سایہ کرے گا. تو جب اس کے اندر سے لکھ لکھ کر تعویذ لوگوں کو دیتا ہے تو تجھے یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن پاک تعویذ لکھنے کے کام کے لیے نہیں آیا تھا, نہ یہ دلہن کے سر پر سایہ کرنے کے لیے آیا تھا, یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے. اسے پڑھ کر اس سے تو کیوں نہیں فائدہ حاصل کرتا؟ کیوں نہیں اس سے وہ چیز حاصل کرتا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے دل زندہ ہوتے ہیں, اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو ہمیں صاحب وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اچھے کام کرنے پڑیں گے, ہمیں مثبت سوچ رکھنی پڑے گی, ہمیں لوگوں کی دلجوئی کرنی پڑے گی, ان سے بدگمانی نہیں رکھنی پڑے گی. بدگمانی آج کل بہت عام ہے. کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کنگلا ہے, اور اگر کسی کو اللہ عطا فرما دے تو کہتے ہیں استغفر اللہ معذرت, دیکھو جی کس کس غلط طریقے سے اس نے پیسے اکٹھے کیے. ہاں, اچھائی اور برائی نظر آتی ہے, کس نے حلال طریقے سے دولت اکٹھی کی اور کس نے حرام طریقے سے دولت اکٹھی کی. فی زمانہ اس کے بارے میں سمجھنا کوئی اڈی اوکھی گل نہیں, سمجھا جا سکتا. صبر کر کے دلوں کو زندگی دلوائی جا سکتی ہے. صبر کی دو اقسام ہیں, ایک صبر تکالیف مصیبتوں پر برداشت کرنا, یہ صبر ہے, اور دوسرا منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے جو مشقت اٹھاتے ہو, جو مصیبتیں اٹھاتے ہو, اس بچے کی طرح جو پورا سال سردی گرمی بیماری تکلیف بھول کر اسکول جاتا ہے. ایک یہ صبر بھی ہے. ایک مومن دنیا میں رہتا ہے اور اس صبر پر ہے. اور ایک درویش تھا نا, ایک درویش, وہ کسی بستی سے گزرتا جا رہا تھا, تو اسی بستی میں نوابوں کی بہت بڑی دعوت طعام ہو رہی تھی. وہ درویش کھڑا ہو کر ان کو دیکھنے لگا, تو اس نشست کے اندر سے ایک شخص اٹھا, اس نے پردہ آگے کر دیا کھڑکی تاکہ اندر نہ دیکھے. وہ دوسری سمت آ کر بیٹھ کے ایسے پاؤں کے وزن پر بیٹھ گیا اور پھر ان کو دیکھنے لگا. بات بڑے غور سے سنی, دل کے کانوں سے سنی. تو جو گھر کا مالک تھا اس نے کہا بھگاؤ اس بابے کو, نکالو باہر, یہ کیا بھوکا نانگا دیکھ رہا ہے, چل نکل بابا یہاں سے, یہ لے اور نکل یہاں سے. بابا نے کہا بیٹا میں تم سے یہ نہیں چاہتا, میں یہاں بیٹھا یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے مالک تو نے دنیا میں مجھے کتنی مصیبتیں دی ہیں, مولا میں بھی کبھی ایسے کھانے کھاؤں گا. مالک میرے مولا, کبھی میں بھی ایسی غذا کھاؤں گا. میں تو یہ دیکھنے آؤں کہ تم کھاتے ہوئے کیسے لگتے ہو, اور میں سوچوں گا کہ جب میں مولا کی بارگاہ میں
اس کا دیا ہوا رزق جو جنت میں مجھے عطا کرے گا، میں کھاتا ہوا کیسا لگوں گا؟ اس نے بھی ساتھ ساتھ پوچھا تھا ذائقہ کیسا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے میرے دل کو زندہ رکھا ہے. آج غربت ہے، آج مسکینی ہے، لیکن ختم ہو جائے گی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح تم لطف اندوز ہو رہے ہو اس کھانے سے، میں دیکھ رہا ہوں کیا مجھ پر بھی اللہ کرم کرے گا، مجھ پر بھی یہ وقت آئے گا جب اس کے حضور پیش ہوں گا اور اپنے کرم کے صدقے مجھے جنت عطا کرے گا. اور میں نے سن رکھا ہے جنت میں بڑے لذیذ کھانے ہیں. بابے نے اپنے کپڑے جاڑے اور وہاں سے چل دیا. تو صبر. اس کے بعد آسانیاں، آس پاس کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آسانیاں پیدا کریں. اور آپ ایک کام کریں، آخری لمحات ہیں، آپ ایک کام کریں، آپ گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے بنا لیں. ایک ڈبے کا رنگ کالا کریں اور ایک کا سبز کریں، اور آپ کالے اور سبز رنگ کے کاغذ رکھیں. جب آپ سے کوئی نیکی ہو، آپ کا دل گواہی دے یہ نیکی تھی، تو سبز کاغذ سبز ڈبے میں ڈال دیں. اور اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو کالا کاغذ کالے ڈبے میں ڈال دیں. یہ جیسے لوگ الیکشنوں میں ووٹنگ کرتے ہیں، آپ اپنی ووٹنگ کرو. اچھا کام سرزد ہو صاحب تو سبز کاغذ سبز ڈبے میں ڈال دو. خدا نہ خواستہ برا کام ہو جائے تو کالا کاغذ کالے ڈبے میں ڈالو. اب تم اپنی نیکیوں اور گناہوں کے گواہ بن جاؤ. کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ڈبہ کھولو اور دیکھو زیادہ سبز کاغذ زیادہ ہیں یا کالے ہیں. یہ تمہاری اصلاح ہوگی، تم اس سے سیدھے ہو جاؤ گے، اچھے ہو جاؤ گے. رات کو سونے سے پہلے ایک کاغذ لے لو، اس میں اپنی تمام تر دن کی مصروفیات لکھو، اپنے کام، اپنے عوامل لکھو. اس پہ دروازہ بند کر دو، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو. جو تم نے اچھا کام کیا وہ بھی لکھو، جو تم نے برا کام کیا وہ بھی لکھو. اور پھر رات کو سونے سے پہلے محاسبہ کر لو کہ آج دن کی روشنی میں، آج جو دن مجھے نصیب ہوا تھا، اس نے میں نے نیکی کے کتنے کام کیے اور برائی کے کتنے کام کیے. نماز پڑھی، اس کا ذکر کیا، اس کے محبوب کا ذکر کیا، تو پھر آپ کا دل زندہ ہے، پھر آپ کا دل زندہ ہو جائے گا. یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے پریکٹیکل بتا رہا ہوں جن سے میں گزرا ہوں. میں نے یہ عمل کیے ہیں اور آپ کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ یہ عمل کریں. تو صاحبو، یہ تھا آج کا ہمارا عنوان کہ دل سویا یا مویا. اس کا فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے. اور ایک بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں. تطمئن القلوب، اطمینان قلب. ڈکشنری میں اس کے میننگ ہے زندہ دل. دل زندہ رہتے، دل زندہ رہتے ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو زندگی ملتی ہے. اب یہ زندگی کون سی ہے اور یہ زندگی کن لوگوں کے پاس ہے؟ جن کے دل سوئے نہیں، موئے نہیں، زندہ و تابندہ ہیں، اور جن کے دلوں کو زندگی ملی، یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس آیا مبارکہ کے اندر گزاری، اس آیا مبارکہ کو سمجھا اور اپنی زندگیوں کو اس طریقے سے گزارا. آج ان کے دل زندہ ہیں. اس کی زندہ مثال ان کے دربار بھی زندہ ہیں. بہاریں لگی ہوئی ہیں، بہاریں لگی ہوئی ہیں. چلے جاؤ آستانِ عالیہ کھڑی شریف، چلے جاؤ کلیام شریف، بنگالی شریف، گولڑا شریف، عیدگاہ شریف، یعنی جس مرضی آستانے پہ چلے جاؤ، وہاں پر زندگی ہے، نور ہے، روشنی ہے.
تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں نے اطمینان پا لیا، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ بلند، اللہ کا ذکر بلند، نہ اللہ کو فنا ہے نہ اللہ کے ذکر کو فنا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ذکر کیا وہ بھی فنا نہیں ہو سکتے، وہ بھی آباد ہے، زندہ ہیں۔ اب فنا اور بقا ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے، آپ کو دربار عالیہ زمزم شریف کے پینل سے مل جائے گا، یہ آپ سنیں، یہ آپ لے لیجئے، اٹھا لیجئے، آپ اسے سماعت کریں، آپ کو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب، ہر موضوع پر عنوان پر متعلق آپ کو گفتگو اس چینل زمزم شریف سے ملے گی انشاءاللہ آپ کو۔ تو صاحبوں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں، ہم اپنے دلوں کو زندہ کریں۔ یاد رکھیں، جب دل زندہ ہو جاتے ہیں تو یہ زندہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جملوں پر توجہ فرمائیں، جب یہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جب یہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جب یہ دل زندہ ہو جاتے ہیں تو پھر زندہ ہی رہتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔